جھوٹی ڈرامہ آپ شروع سے ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور نرما سے آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ وہ کس طرح کی لڑکی تھی۔ پہلے تو وہ گھر سے چیزیں چرایا کرتی تھی اور ساتھ میں اپنی بھابھی کے خلاف گھر والوں کو اور گھر والوں کے خلاف بھابھی کو اس طرح کے کام کرنے کی وہ بہت زیادہ ماہر تھی۔ جب بھی کوئی گھر میں اس کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرتا وہ سارے گھر والوں کو اس کے خلاف کر دیا کرتی تھی۔ لیکن جب اس کے رشتے کی بات چلی تھی تو اس کے بعد اس نے شرط رکھی تھی کہ جس سے بھی وہ شادی کر رہی ہے اگر وہ اس کو اپنی دکان اور 15 لاکھ روپے کا حق مہر دے گا تو وہ اس سے شادی کرے گی۔ ان باتوں کا اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا، لیکن اس کی زوبیہ بھابھی نے جس کے ساتھ اس کی شادی طے ہو رہی تھی یہ سارا رشتہ کروایا تھا۔ اس کے بعد ہی وہ اس سارے مسئلے میں پڑ گئی تھیں، کیونکہ اس نے اس کے بعد زوبیہ بھابھی کے خلاف سارے گھر والوں کو کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن بہت ساری شرائط کے بعد آخر کار اس کی شادی ہونا ہی تھی۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کی ایک دوست بھی تھی جو اس کو بار بار غلط راستے پر چلاتی تھی۔ چوری کا مال سارا وہ اپنی دوست کے پاس ہی رکھوایا کرتی تھی، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ گھر میں کوئی بھی اس کو تلاش کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ میرے گھر پہ نہ ہو اور میری دوست کے گھر ہو تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ساری چوریاں جو گھر میں ہو رہی ہیں وہ ساری میری کی ہوئی ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی دوست کی مدد سے آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن اپنی چالاکی اور اپنی معصومیت جو کہ اپنی دوست کے ہاتھوں بیوقوف بنتی چلی جا رہی تھی، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آگے اسی کی دوست اس کے ساتھ کیا کچھ کرنے والی ہے۔ اسی لیے جب ناصر کا رشتہ آیا تھا تو اس کے بعد اس نے ساری کی ساری باتیں ان کو بتا دی تھی کہ اگر وہ دکان اور 15 لاکھ روپے کا حق مہر اس کو دے گا تو تبھی وہ اس سے شادی کرے گی۔ یہ ساری باتیں اس کو اس کی دوست سکھا رہی تھی، کیونکہ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ نرما کے ذریعے وہ دولت مند ہو جائے، اور وہ اس کو بار بار اسی بات پر اکساتی تھی کہ یہ پتہ لگاؤ کہ ناصر اسے اور کیا کیا کچھ دے سکتا ہے۔ نرما ویسے تو اپنی طرح سے چالاک بنتی تھی، لیکن اپنی دوست کے سامنے وہ بہت ہی زیادہ بیوقوف بنتی چلی جا رہی تھی۔ ناصر کے گھر والے بیچارے اس کی ساری شرائط مان کر شادی کے لیے تیاری کے لیے حامی بھر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بالآخر شادی کا دن آ جاتا ہے جب نرما حق مہر کی 5 لاکھ کی رقم سینکتے ہی بہت زیادہ چلا اٹھی، اور اس کے بعد اس نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ جب تک 15 لاکھ روپے کی حامی نہیں بھریں گے میں دستخط نہیں کروں گی۔ اسی لیے ناصر بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے والدین بیچارے بھی اس بات پر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، چلو 15 لاکھ کی رقم دے دیں گے، اب شادی کا وقت ہے اور سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ہم کیسے اس طرح بنا رخصتی کیے یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے سارے کے سارے بیچارے نرما کی شرائط کو مان کر شادی کر لیتے ہیں، جبکہ اس کی دوست کی انسٹرکشنز اس کو ساری جاری رہتی ہیں کہ ناصر کے ساتھ اس نے کس طرح بیہیو کرنا ہے اور کس طرح اس کو مزید لوٹنا ہے۔ اسی لیے وہ اس پر عمل کرتی چلی جائے گی۔ ناصر بیچارہ جب بھی اسے محبت کا اظہار کرتا تھا وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ خفا ہوتی تھی، اور اسے یہی کہتی تھی اور احساس دلاتی تھی کہ تمہارے پاس رقم بہت کم ہے۔ موٹر بائک کی سواری اس کو پسند نہ تھی اور وہ گاڑی چاہتی تھی۔ اسی طرح اس کی والدین کے گھر پہ بھی وہ بہت زیادہ ان کو تنگ کرنا شروع ہو گئی تھی، اور عجیب عجیب واقعات گھر پہ ہونا شروع ہو گئے، کبھی گھر کے کپڑے پھاڑ دیتی اور کبھی کیا کچھ کر دیتی۔ یہ سارا کا سارا اس کی دوست کو سمجھا رہی تھی، اسی لیے وہ اس پر چلتی چلی جا رہی تھی، اور اس بات سے وہ انجان تھی کہ آخر کار وہ کس گھڑے میں گرنے والی ہے۔ آخر کار وہ لڑائیاں کر کر کے گھر آ جاتی تھی، اور ایک دن ناصر کے زیورات لے کر بھی آ گئی اور اس نے انکار کر دیا اور اس کی ماں پر الزام لگایا۔ ناصر کے بھائیوں کا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ جب انہوں نے اس کے باپ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ناصر کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اس کے بعد ناصر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں نے تو تم سے سچی محبت کی تھی، لیکن تم جتنی جھوٹی ہو اور تم جس طرح کی کام کرتی چلی آئی ہو، میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں۔ اسی طرح وہ کھڑے کھڑے اس کو طلاق دے کر چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد نرما تو اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگ پڑی تھی، اور یہ سوچنے لگ پڑی تھی کہ اب وہ اتنے ساری مال و دولت کے ساتھ کوئی بہت بڑا بزنس کرے گی اور اپنی زندگی کو سنوار لے گی۔ لیکن ناصر ساتھ میں اس کو بددعا بھی دے کر گیا تھا کہ زندگی میں یہ کبھی سکون نہ پائے۔ اس کے بعد اس کی دوست کے کہنے پہ ایک شخص علی اس کی زندگی میں آیا، جس نے اپنے آپ کو بہت بڑا بزنس مین دکھایا۔
ساتھ ہی ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی اور اس کے بعد نقلی ماں باپ لے کر وہ اس کے گھر آیا اور اس سے شادی ہو گئی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ علی کی سچائی بھی اس کے ساتھ کھلتی چلی گئی کہ وہ اسی طرح لڑکیوں کو بیوقوف بنا کر ان سے شادی کرتا ہے اور ان کا سارا مال لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن نرما اس کی باتوں میں ہمیشہ آ جاتی تھی اور وہ نرما کو بیوقوف بنا کر اس کے گھر والوں کو بھی اس کے خلاف کرنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ان سے چاہتا تھا کہ وہ جائیداد میں سے جو اس کا شیئر ہے وہ بھی لے کر علی کو دے دے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس نے چوریوں سے مال اکٹھا کیا تھا اور جو کچھ زیورات اور ناصر کے رقم اس کے پاس تھی وہ بھی اس علی پر لٹا چکی تھی۔ آخر کار اس کے بھائیوں کو جیل کروانے کے بعد جب وہ فارغ ہوئی تھی تو اس کے بعد علی کا اصل روپ اس کے سامنے آ گیا، کیونکہ اس کی دوست ہی تھی یہ سب کچھ علی سے بھی کروا رہی تھی، اور علی اس کے بعد سارا مال سمیٹ کر اپنے دوست کے ساتھ باہر کے ملک جانے والا تھا۔ جب وہ یہ نرما کو حقیقت بتاتا ہے تو نرما کا بہت زیادہ برا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تو وہ نہ گھر کی رہی تھی نہ گھاٹ کی۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس کی زندگی سنور جائے گی، لیکن آگے نرما کے ساتھ جو حال ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہوگا، کیونکہ ناصر کو تکلیف دے کر جھوٹ بول کر اپنی بھابھی اور سب کے خلاف سازشیں کرنے والی آج خود برباد ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ نرما کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہونے والا ہے، جس کا نرما نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز اسی طرح ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔